بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس وقت ملکی حالات بڑا کشیدہ ہو چکے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ جناب 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا عمران خان غداری کر رہا ہے یا کوئی اور غداری کر رہا ہے، یا اپوزیشن کی جو 9-10 پولیٹیکل پارٹیز مل کر کیا واقعی کسی غیر ملکی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ دو تین چیزیں بڑی واضح ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ 7 مارچ کو دھمکی امیز جو مراسلہ جس کی بات پہلے تو ابہام کی صورت میں کی جاتی تھی کہ یہ کچھ اپوزیشن بھی کہتی رہی کہ ہے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب سینئر صحافیوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے چیزیں رکھی گئی، کیبنٹ کو انوالو کیا گیا، اور پھر اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلامتی کونسل کی جو کمیٹی ہے وہ ہوئی ہے، اس کے سامنے رکھا گیا ہے معاملہ۔ تو یوں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ 7 مارچ کو مراسلہ جو ہے وہ جو دھمکی امیز مبینہ طور پر وہ جب پیش کیا گیا، بتایا گیا، دکھایا گیا اور میسیج دیا گیا، اور 8 مارچ کو عدم اعتماد آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس میں آپ سے شیئر کروں گا کہ 50 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ڈیٹا ہمارے پاس بھی موجود ہے کہ جن لوگوں نے مختلف امریکن افیشلز جو پاکستان میں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کے کتنے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ہیں، تحریک انصاف کے کتنے لوگ ہیں، اور اسی طرح ایم کیو ایم کے کتنے لوگ ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہی اس وقت بڑے اہم جو ہے وہ معاملات میں ہیں۔ اور امریکن نے اپوزیشن کی یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے جو ناراض یا منحرف ہیں انہیں کے ساتھ ملاقاتیں کیوں کی ہیں، اور یہ ملاقاتیں یعنی جو 2021 کے اینڈ سے شروع ہوتی ہیں، اکتوبر نومبر سے، اور مارچ تک چلتی ہیں، اور یہی 2-3 ماہ میں یہ سارے معاملات کیوں ہوتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں مزید تیز ہو جاتی ہیں جا کر مارچ میں، یعنی جب معاملہ آتا ہے۔ اور جو آپ کو بڑا واضح پتا ہے کہ پاکستان یعنی پرائم منسٹر نے جب رشیا کا دورہ کیا، اس کے بعد سے ملاقاتوں کا ایک ڈھیر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے، اور کیا واقعی عمران خان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف سازش ہے یا نہیں ہے۔ پوری یعنی ہسٹری کی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس قدر امریکن آفیشلز نے اتنے کم وقت میں اتنی بڑی ملاقاتیں نہیں کی، یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ میں تو آپ کو کچھ لاجیکل چیزیں بتا رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، خط 7 مارچ کو مراسلہ جو آتا ہے، اس کے بعد 8 مارچ کو عدم اعتماد سامنے آ جاتی ہے۔ اس میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب تو مراسلہ جو ہے وہ سرکاری دستاویزات میں موجود ہے۔ وہ پہلے تو ابہام تھا، وہ بڑا کلیئر ہے۔ اس میں جو اعلامیہ ہے سلامتی کونسل کا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اگر کہیں گے تو میں پڑھ کے بھی سنا دوں گا، لیکن بڑا کلیئر ہے کہ امریکہ پاکستان کے جو امریکہ میں سفیر ہیں ان کو اعلیٰ ترین آفیسرز جو ہیں ادارے کے امریکن، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر فیصلہ بتایا جاتا ہے کہ جناب وہ ابھی ایک سرکاری دستاویزات مراسلہ کی صورت میں موجود ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ روس اور رشیا کے معاملے میں، یوکرین کے حوالے سے، کہ پاکستان جو ہے عمران خان وزیر اعظم کے عہدے پر، یعنی عمران خان اکیلے جو ہے وہ یہ ان کا ایک فیصلہ تھا اور اس میں کوئی اور ادارہ موجود نہیں تھا، یہ ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس میں تمام ادارے جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ان کو اعتماد میں لے کر انہوں نے کیا، لیکن امریکہ کو یہ پیغام دیا گیا، یا امریکہ نے یہ پیغام دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کی اکیلے کی چوائس ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان موجود ہے یعنی ایز اے پرائم منسٹر، اس وقت تک معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اور عدم اعتماد، اب عدم اعتماد کا بار بار اس میں ذکر ہوتا ہے جو مراسلہ ہے۔ عدم اعتماد کے بعد بھی اگر عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، پاکستان کو بھگتنا ہوگا، یہ اس مراسلے میں موجود ہے۔ اچھا، عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو پھر اس کے بعد معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے، اور جو پاکستان کے ساتھ یعنی مختلف طرح کے جو اس سے پہلے بھی ایگریمنٹس ہیں، جو بھی چیزیں اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ یعنی اوورآل 5-6 مین پوائنٹس جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور یہ مراسلہ ہے، سرکاری دستاویزات ہیں، اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے افسران بیٹھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، اور وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر کوئی بات نہیں کر سکتا، اور اپوزیشن نے اس میں اپوزیشن نہیں گئی، اس کی ریزن کیا ہے؟ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ 50 سے زائد لوگ جو امریکن سے ملے ہیں، اور امریکن انہیں سے کیوں ملے ہیں اس دوران؟ امریکن یعنی ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکن کو صرف ایک دعوت دی گئی جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اچھا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نام آپ کا سنیں گے۔ پہلے سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
مسلم لیگ نون کے یعنی نومبر سے لے کر ابھی تک 3 ماہ میں تقریباً 22 سے زائد لوگ مل چکے ہیں امریکن کے ساتھ. اس میں مریم نواز صاحبہ ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں. شہباز شریف آپ کو پتہ ہے مین وہ ہولڈ رکھتے ہیں، مریم نواز ہیں، حمزہ شہباز ہیں، پھر رانا تنویر ہیں، پھر ڈاکٹر شام سندرا ہیں ڈوانی، ایم این اے شائستہ پرویز ہیں، ایم پی اے کمل لیاقت ہیں، اسی طرح رمضان صدیق بٹی ہیں، لیاقت ہیں، کمل لیاقت ہیں، پھر اس کے بعد ذکیہ شہنواز ہیں، سمیع اللہ ہیں، سیدہ عظما جو عظما قادری ہیں، رانا محمود الحسن ہیں، میاں ثاقب ہیں اور رانا طاہر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ صدیق الفاروق ہے، جناب محمد زبیر گورنر ہیں سابق، شاہد اکا نواسی سابق وزیر اعظم ہیں، احسن اقبال سابق وفاقی وزیر ہے، ڈاکٹر فضل چودھری سابق وفاقی وزیر ہے. یہ ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ جو گزشتہ یعنی مارچ کے سے پہلے یعنی فروری اور جنوری میں اتنے ملاقاتیں امریکن کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ بڑا واضح پیغام کیا دیتے تھے، ان کے ساتھ کیا ملاقاتیں ہوتی تھیں. یہ بچہ بھی پاکستان کا جانتا ہے، اور ان کو اعلامیہ دینا چاہیے تھا، مسلم لیگ نون کو بتانا چاہیے تھا پھر کہ یہ کہ ہماری ملاقاتیں کیوں خفیہ کیوں رکھی گئی ہے. بہت سی اس میں ملاقاتیں ایسی جو خفیہ رکھی گئی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. ادروائز تو آپ کو پتا ہے کسی بھی شخص سے ملتے ہیں تو فوراً تصاویر لگاتے ہیں. تو یہ مسلم لیگ نون کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی کہ ہمارے یہ 25-26 لوگوں سے جو ملاقاتیں امریکن کی ہوئی ہیں وجہ کیا بنی ہے، کیا وجہ ہوئی ہے. کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا. اینی ہو، پھر ہے پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب. جناب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب اس قدر اس میں آ گئے ہیں کہ ظاہر ہے بہت سی تلواریں لٹک رہی تھیں، لیکن اس قدر ملک کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے اور اگر یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں تو پھر تو 22 کروڑ عوام کے لیے بڑا سادہ ہے کہ عمران خان غدار ہے یا باقی لوگ غدار ہیں. سید نوید قمر پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، محمد خان گپور، شہری رحمان، ڈاکٹر آسم کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہے. پھر سلیم مانڈی والا، سید طارق مصطفیٰ، بلاول بھٹو کے جو مشیر ہیں جناب حارث گزدار ہیں. پھر اسی طرح مراد علی شاہ، خود ان سے ملاقات ہوتی ہے مراد علی شاہ سے. پھر مراد علی شاہ کے جو مشیر ہیں نثار احمد کھوڑو، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. عبد القادر کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. سابق گورنر جو ہے پیپلز پارٹی کے مخدوم احمد محمود، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اسی طرح ممتاز علی، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوتی ہے. یوں یہ پیپلز پارٹی کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 15 لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور 25 کے قریب مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور اچھا پھر آپ مزید بھی دیکھ لیں، نور عالم خان تحریک انصاف آپ جانتے ہیں کہ ناراض بھی ہیں، منحرف بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ ملاقات، اس سے امریکن کیا چاہتے ہیں ملاقات کر کے. احمد جواد جو کہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا عمران خان کے ساتھ ناراضگی کے بعد وہ بھی برس پڑے، ان کے ساتھ ملاقات. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی ملاقات ان کی جو ہے عمران خان کے ساتھ لڑائی ذاتی بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ امریکن کیوں ملاقات کر رہے ہیں. اور عین اس وقت عدم اعتماد سے چند دن قبل کی بات ہے. علیم خان آپ کو پتا ہے منفرد ارکان میں سے شامل ہے، گروپ ہے پورا، اس کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. عاطف خان صوبائی وزیر ہیں کے پی کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. راجہ ریاض آپ نے دیکھا ہوگا تحریک انصاف میں سب سے زیادہ وہ اس وقت شور شرابہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. امریکن کا ان کے ساتھ ملاقات کرنا کیا جواز رکھتا ہے؟ اور ایک ملک میں ایک خود اگر واقعی ایک ملک کی خود مختاری کی بات کی جا رہی ہے تو پھر ان 50 کے قریب سے وہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. اچھا ایم کیو ایم کی ہیں جناب کشور زہرا، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. نسرین جلیل، خالد مقبول صدیقی، جاوید حنیف خان، یہ جناب ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں. پھر یہاں بات تھمتی نہیں ہے. پھر کچھ صحافی ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ جناب امریکن ہم سے پوچھتے ہیں امریکن نے پہلے کیوں نہیں ملاقاتیں کی. اس میں جناب نیر علی ہیں، پریس کلب کی بہت اہم ذمہ داری ان کے پاس اس وقت موجود ہے. عاصمہ شیرازی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ان کا ایک سٹیک ہے، ایک ان کا اپنا ایک نظریہ ہے جس پہ وہ چلتی ہیں، اور وہ آپ سب جانتے ہیں. ماریہ عمران، یہ بھی پریس کلب میں بڑی اہم رول پلے کرتی ہیں. یہ خواتین ہیں جن کی ملاقات ہوتی ہے. فہد حسین، ان کا بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا نظریہ ہے، کس پارٹی کے ساتھ ان کا جھکاؤ ہے، ایکسپریس نیوز کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی ملاقات ہوتی ہے. سارا حسن، یہ بھی صحافی ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے. تو یہ ملاقاتیں یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو 50 کے قریب لوگ ہیں جو تو ابھی جن کا ڈیٹا آ چکا ہے، جو مان بھی رہے ہیں کہ ہم ملاقات ہم نے کی ہے، اور کوئی کسی قسم کا بیانیہ سامنے نہیں آیا کہ کیوں ملاقات ہوئی ہے، کوئی اعلامیہ سامنے نہیں آیا. چلو باقی تو چلو چھوڑ رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن مراد علی شاہ سے،
मुलाकात करना उनका कोई अलामिया सामने नहीं आना, क्या वजह बनी? शहबाज शरीफ के साथ, मरीम नवाज के साथ मुलाकात, फिर उसके बाद एक लंबी लिस्ट है मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर मुशाहिद का नवासी, वफाकी वज़रा, ये सब के साथ मुलाकातें हुई हैं, राणा तनवीर, यानी एक लंबी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। ये मुलाकातें अगर हो रही हैं नवंबर यानी दिसंबर से लेकर ये जो 2-3 माह के अंदर ये सारी मुलाकातें हो रही हैं, तो इस मुलाकातों में क्या कोई चीज़ ढकी छुपी रह गई है कि अमेरिकन क्या चाहते थे, अपोजिशन से क्यों मिलते थे? और इस दरमियान ये तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिकन की यानी जहां कहीं भी ऑफिशियल्स उनके मौजूद है, कराची में है तो वो मुलाकातें करें, लाहौर में वो मुलाकातें करें, पेशावर में वो मुलाकातें करें, इस्लामाबाद में वो मुलाकातें करें, यानी तमाम का एजेंडा ये है कि अपोजिशन और उन लोगों का जो कि हुकूमत के खिलाफ है उन्हीं के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत ये क्या शो करना चाह रही है? और ये बड़ा क्लियर है अवाम के लिए भी कि 7 मार्च को मरासला आता है और 8 मार्च को अदम एतमाद आती है, बिल्कुल ठीक है। और अदम एतमाद इसी वक्त आना और जब अमेरिकन भी मुलाकात कर रहे हैं, एक खत भी आता है, उसकी तस्दीक की हो जाती है, तो फिर ये कहना कि 22 करोड़ अवाम को डेफिनेटली ये कहा जाता है कि फिर इसका मतलब ये 22 करोड़ अवाम को भेड़ बकरी समझ रहे हैं कि ऊपर जो पहले होता रहा। देखिए अब सोशल मीडिया का दौर है, अब पाकिस्तान तब्दील हो गया है, इनको शायद ये इल्म नहीं है कि मुलाकातें जो है वो करने से छुप जाती हैं, ऐसा नहीं होता, पता चल जाता है आखिर। लेकिन अब कौम को बताने के बजाय अब अगर शहबाज शरीफ आए जरा कौम को बताए कि मेरे 25 लोगों ने जो रिकॉर्ड पे आ चुके हैं, उन लोगों ने मुलाकातें क्यों की हैं अमेरिकन के साथ। पीपल्स पार्टी वाले बताएं कि हमारे 20 लोगों ने मुलाकातें क्यों की हैं। एमक्यूएम वाले बताएं, एमक्यूएम का तो एक रोल रहा है, आपको पता ही है, और वो अभी भी जो मायदे उनके हो रहे हैं वो आपको समझ आ रही होगी क्यों है। अब पीपल्स पार्टी का भी रोल और नून लीग का भी सामने आ गया, वाजे आ गया। अब अवाम के लिए फैसला करना बड़ा आसान है कि 22 करोड़ अवाम के साथ गद्दारी या मुल्की सलामती के लिए खतरा कौन है, इमरान खान है या ये नो पॉलिटिकल पार्टीज जो समझ रही है कि इमरान खान खतरा है इसलिए हम अदम एतमाद पेश कर रहे हैं, या इमरान खान जो कह रहा है कि मैं अदम एतमाद का मामला नहीं है, मैं आखिरी बाल तक इसलिए लड़ूंगा कि मुझे पता है कि ये अमेरिकन की धमकी के ऊपर हमारे लोग बिकते हैं और हमारे लोग जो है वो अवाम का सौदा करते हैं, और ये पहले भी होता रहा है। लेकिन अब की बात चीजें सामने आ चुकी हैं, लोग डट चुके हैं। इस सारी सूरत में अगर आप देखें कि अवाम, इमरान खान ने अगर 22 करोड़ अवाम को कॉल दी है, कल अगर कुछ भी होता है तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ये ओवरऑल आप तक मैंने रखनी थी कि मामला थे। मरासला भी आपके सामने रखला, 7 मार्च को धमकी अमेज आता है, 8 मार्च को अदम एतमाद आती है, उसके बाद जो सूरत है सामने। और अफसोस की बात है कि ये तारीख में पहली बार बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा जो रिकॉर्ड पे लोग मैंने नाम लिए हैं, आप इनको काउंटर चेक कर सकते हैं कि इन लोगों के साथ अमेरिकन की मुलाकातें गुज़िश्ता 2-3 माह में हो जाती हैं, और ये वो सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, अपोजिशन के लोग हैं, और उनसे क्या मुलाकात होती है? देखिए एक ऑफिशियल मुलाकातें और चीज होती है, लेकिन आप जब पूरे मुल्क में जितने भी आपके अफसरान हैं, तमाम सूबे में मौजूद है, जब उनको एक टारगेट मिला है कि आपने लोगों से मुलाकातें करनी है, उनको कायल करना है, फिर उसके बाद जरदारी साहब ने जो कुछ किया सिंध हाउस में मामला, फिर मैरिट में गया, मैरिट से स्टोरी आई कि वहां पर क्या कुछ होता रहा है, मैरिट में ठहराया किसने, पैसा कौन देता रहा है, शराब कौन देता रहा वहां पे। तो इससे बढ़कर मेरे ख्याल से मुल्क के साथ इससे बड़े एक्सपोज कोई भी नहीं करेगा जो इस वक्त तक वो हो चुके हैं। तो अभी तक इतना ही, आपके लिए फैसला करना बड़ा आसान हो जाएगा। अपने मुल्क का ख्याल रखिए। मजीद जो इस पर अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।